بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے چاہنے والوں کو جو ملک میں موجود ہیں اور جو بیرون ملک میں موجود ہیں، سب کو مدینۃ الاولیاء ملتان سے حکیم عامر رزاق ابھایا کی طرف سے السلام علیکم۔ اللہ کا قرآن حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ احادیث میں طب نبوی کی روشنی میں ہر مرض کا علاج موجود ہے، لیکن جب آپ کسی حکیم کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں مردانہ طاقت، مردانہ کمزوری کی دوائی لینے گئے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے حکمت میں علاج موجود ہے، اور میں نے بتا دیا ہے۔ اور یوٹیوب پر اس ٹائم اس وقت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں میرے ہزاروں لیکچرز ہیں، ہر مرض کے حوالے سے، ہر جڑی بوٹی کے حوالے سے۔ آپ سنیے اور گھر بیٹھے علاج کیجئے، اپنا وقت اور پیسہ بچائیے۔ حضرت ابو علی سینا کہتے ہیں، ہم دوا دیتے تو ہیں لیکن شفا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر کے جوہر دکھا دیتا ہے تو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر اپنی کتاب اتاری، آپ کو حکمت سکھائی اور آپ کو ہر وہ علم سکھایا جو آپ کے علم میں نہ تھا۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے۔ آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو ہزاروں سال سے بڑے بڑے اتباع نے استعمال کیا، مریضوں کو کروایا اور لاکھوں مریض شفا یاب ہوئے۔ ایسے افراد جو اپنا پیسہ اور وقت لاکھوں روپے لٹا چکے ہیں اور اپنا وقت بھی برباد کر چکے ہیں، پیسہ بھی برباد کر چکے ہیں، جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، کیونکہ ڈائبٹیز پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ جنسی کمزوری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جنسی کمزوری ڈائبٹیز پیشنٹ کو ہوتی ہے۔ جو مشزنی کرتے ہیں، ماسٹربیشن کرتے ہیں، وہ بھی 20 سال کے بعد اپنی جوانی کھو چکے ہوتے ہیں، اور 40 سال کے بعد تو ویسے انسان کو کمزوری کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں آپ اصل چیزیں لے کر گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ شفا یاب ہو جائیں تو میرے لیے وہاں بیٹھ کے دعا کر دیجئے گا۔ جب تک آپ مجھ تک پہنچیں، ہو سکتا ہے تب تک میں فوت ہو چکا ہوں۔ زندگی موت کا بھروسہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ میں نے کوئی ساری زندگی یہاں نہیں رہنا، بس اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے اور مجھے اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے۔ مہنگا نسخہ ہے، آسان ہے، چیزیں آپ دیکھ کے سمجھ کے خریدیے، کیونکہ آج کل چور بازاری ہے، بہت سارے لوگ لٹ چکے ہیں کستوری کے نام سے، افیم کے نام سے، سلاجید کے نام سے، مروارید کے نام سے، زعفران کے نام سے۔ ہر حوالے سے میرے لیکچرز موجود ہیں، وہ پہچان کر کے آپ چیزیں خرید لیجئے۔ سلاجید آپ لے لیجئے، سلاجید شدھ لے لیجئے، 6 گرام آپ لے لیجئے، اور افیم شدھ کی ہوئی یہ بھی آپ 6 گرام لے لیجئے۔ زعفران آپ لے لیجئے، یہ بھی 12 گرام آپ زعفران لیجئے۔ مروارید ناسفتہ کہتے ہیں بغیر سوراخ کو، بغیر سوراخ کیا ہوا مروارید جو ہے یہ آپ 2 گرام لے لیجئے۔ خاصا مہنگا ہے مروارید جو ہے، کستوری بھی خاصی مہنگی ہے۔ مستگی رومی آپ لے لیجئے، ایک مستگی ایرانی آ رہی ہے اور ایک مستگی رومی آ رہی ہے۔ مستگی رومی آپ 5 گرام لے لیجئے، کستوری خالص آپ لے لیجئے 5 گرام، ورق سونا آپ لے لیجئے 40 عدد، اور ورق چاندی آپ لے لیجئے 40 عدد۔ عنبر اشب جو ہے یہ بھی خاصا مہنگا ہے، 3 گرام آپ یہ لے لیجئے، اور مومیائی خالص جو ہے یہ آپ 8 گرام لے لیجئے۔ مومیائی خالص بھی بہت مہنگی ہے، نایاب ہے، لیکن لاہور سے اور بڑے اسٹوروں سے آپ کو انڈیا سے مل جائے گی۔ انڈیا میں زیادہ یہ ہے اس کے پنسار کے اسٹور، لیکن لاہور میں بھی موجود ہیں۔ کچھ ایماندار لوگ ہیں جو اپنا اللہ کا جن کے اندر خوف موجود ہے۔ مغز بادام دیسی 50 گرام لے لیجئے، اور شہد اس پہ ضرورت، اس کا سفوف بنا لیں، اور چھوٹی مونگ کے دانے کے برابر آپ ٹیبلٹ لیجئے،
1 ٹیبلٹ صبح، 1 دوپہر اور 1 شام کو یہ آپ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی کمزوری طاقت میں بدل جائے گی، آپ جوان ہو جائیں گے۔ جن کو گھٹنوں کا درد ہے، جن کو پٹھوں کی کمزوری ہے، جو اسپینل کارڈ کے پیشنٹ ہیں، جن کو کمر کا درد ہے، ان کے لیے بہت مفید ہے۔ جن کا دل کمزور ہے، دل کو طاقتور بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اور جو لوگ شادی کے نام سے نفرت کرتے ہیں، شادی سے انشاءاللہ آبادی ہوگی، گھر آباد ہوگا، صحت مند رہیں گے، حقوق زوجیت صحیح طرح ادا کر پائیں گے اور اپنی کمزوری کو آپ طاقت میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادتی پیشاب کے لیے جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں اور ڈائبٹیز پیشنٹ کی وجہ سے جو کمزوریاں ہیں، اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اور جن کے اندر قوت مدافعت کم ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جن کو راشا ہے یا فالج ہے وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوران استعمال جو ہے آپ نے صرف ترچھی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔